بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 سے لے کے آگے کافی طویل مضمون ہے. یہاں سے اللہ رب العزت اپنے مومنوں میں سب سے اعلیٰ ترین لوگ یعنی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرما رہے ہیں. ان چند آیات کا میں ترجمہ اور مفہوم ذکر کروں گا، آگے موقع ہوا تو تفصیلات ذکر کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام 1000 برس تک زندہ رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے تقریباً 1000 سال تک زمین پر صرف اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی تھی. 1000 سال کے بعد قوم کے جتنے لوگ نیکی کی طرف چلنے والے تھے ان میں سب سے اونچے مرتبے والے 5 لوگ تھے، اور وہ 5 لوگ جو تھے لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول تھے. اس طریقے سے مقبول تھے کہ جب بھی کوئی گمراہ ہونے لگتا تو لوگ ان کے پاس آتے، لوگ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، بڑا مانتے تھے. چنانچہ لوگ ان سے سمجھتے، وہ ان کو نصیحت کرتے، نصیحت کرنے کے بعد بات سمجھ میں آ جاتی. یہ جو بھی معاملہ مشکل ہوتا تو یہ ان کو معاملہ سمجھا دیتے. نہ دین کے حوالے سے کوئی مشکل آتی، نہ دنیا کے حوالے سے کوئی مشکل، یعنی مشکل آتی تو یہ اس کو سنبھال دیتے تھے. پھر کیسا ہوا کہ یہ سب لوگ ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو سب لوگ جب کسی معاملے میں پریشان ہوئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی یہ لوگ، ان 5 لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب ایسا کرتا ہوں کہ میں ان کی تصویر بنا کے تمہیں دے دیتا ہوں، یعنی ان کا بت بنا کے تمہیں دے دیتا ہوں، اور تم اپنی اولاد کو ان کے بارے میں بتایا کرنا کہ یہ ہمارے بانی تھے، یہ ہمارے رہنما تھے. چنانچہ لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا. چنانچہ ان 5 کی تصویر بنا کے دے دی. جب ان 5 کی تصویر بنا کے دی تو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو ان کے پاس آتے اور کہتے دیکھو یہ ہمارے بڑے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا تھا، یہ سکھایا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. چنانچہ بات سنبھلنا شروع ہو گئی. لیکن ایک نسل کے بعد ایسا ہوا کہ لوگوں نے انہی کو اپنا بڑا ماننا شروع کر دیا اور ان کے سامنے سر جھکانا اور سجدہ کرنا شروع کر دیا. چنانچہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کے نام بھی ہیں. تو ان 5 لوگوں کی پرستش شروع ہوئی. جب ان 5 لوگوں کی پرستش شروع ہوئی تو ان 5 کی دیکھا دیکھی ہر ایک نے اپنا کوئی بڑا بت بنا لیا، اپنے کسی بڑے کی تصویر بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی، اور یوں بت پرستی زمین میں شروع ہوئی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ادریس علیہ السلام کو اس سے پہلے بھیج چکے تھے کہ وہ علم کے حوالے سے درستگی سکھانے کے لیے آئے تھے. حضرت شیس علیہ السلام اس سے پہلے آ چکے تھے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کو مزید سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح کے لیے تشریف لائے تھے. لیکن پہلا وہ پیغمبر جس نے لوگوں کو بت پرستی اور گناہوں سے روکا وہ حضرت نوح علیہ السلام، بت پرستی سے روکا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کا ذکر فرمایا. اس میں بڑی تفصیلات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. کچھ باتیں ان آیات کے تحت آئیں گی، ضمن ذکر کروں گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال، تو انہوں نے تبلیغ میں ایسے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی بندگی کرو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کفر کرنے والوں کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو شخص ہے جو تم کو سمجھا رہا ہے، تو سمجھانے کے لیے انسان کے اندر نمایاں خصوصیت ہونا ضروری ہے. لہذا نمایاں خصوصیت کے اندر اس شخص کا کوئی فرشتہ ہونا ضروری ہے، انسان ہونا کافی نہیں ہے.
گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک مرتبہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو خط لکھا کہ دیکھیں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ہندوستان کے اندر جھگڑے کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا جو بھی بڑا ہیرو کسی کو مانا ہے وہ کسی غیر ہندوستانی کو مانا ہے. چنانچہ محمد بن قاسم غیر ہندوستانی تھے، محمود غزنوی غیر ہندوستانی تھے، صلاح الدین ایوبی غیر ہندوستانی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر ہندوستانی ہیں. لہذا آپ لوگوں نے اگر کسی کو ہیرو مانا ہے تو وہ غیر ہندوستانی کو مانا ہے، کسی ہندوستانی کو اپنا ہیرو تو آپ لوگوں نے مانا نہیں ہے. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے. مسلمانوں نے چونکہ اپنا بڑا کسی ہندوستانی کو بنایا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمارا آپ سے سب سے پہلا بنیادی اختلاف ہے. تو حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا بڑا تاریخی جواب تھا. فرمایا کہ ہندو قوم جب بھی کسی کو اپنا بڑا بناتی ہے تو اس کو صف انسانیت سے نکال کر اس کو دیوتا بنا دیتی ہے. یعنی کوئی بھی بڑا اچھا انسان ہے اس کو یہ کہتے ہیں تم انسان نہیں ہو، تم دیوتا ہو. تم انسان نہیں ہو، تم بھگوان ہو. تم انسان نہیں ہو، تم خدا ہو. یعنی اس کو انسانیت سے نکال کے خدا بنا دیتے ہیں. لہذا تم لوگوں نے جس انسان کو بھی اپنا بڑا بنایا ہے اس کو یا تو خدا بنا دیا ہے یا بھگوان بنا دیا یا دیوتا بنا دیا یا اوتار بنا دیا. تم نے اس کو صف انسانیت میں رکھا ہی نہیں ہے. چنانچہ آج بھی ہندوستان میں یہی ریت ہے، یہی رواج ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہی چیزیں ملتی ہیں. تو فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس کو بھی اپنا بڑا بنایا تو اس کو تم لوگوں نے خدا بنا دیا ہے. تو یہاں پر بھی ویسی ہی بات ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی سمجھانے والا شخص ہو سکتا تو وہ انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ فرشتہ ہونا چاہیے. چنانچہ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں آنا شروع ہوگی کہ پیغمبر انسان نہیں ہوتا بلکہ پیغمبر نور ہوتا ہے. تو یہ بات غلط ہے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اس قوم کے اندر جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ما هذا الا بشر مثلكم، کہ یہ انسان ہے اور تمہاری طرح کا انسان ہے، تمہاری طرح کا انسان ہے. تو پھر جب انسان ہے وہ انسان تو پیغمبر ہو نہیں سکتا. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یرید ان یتفضل علیکم، تاکہ تمہارے اوپر ان کی فضیلت ثابت ہو جائے، تمہارے اوپر ان کی بڑائی ثابت ہو جائے کہ یہ کوئی بڑے ہیں انسان ہونے، یہ کوئی بڑے ہیں لہذا ان کو سردار مان لیا جائے. آج کفر کا سب سے بڑا طریقہ کار یہ ہے حملے کا مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمانوں کو دین سے بدگمان کر دیا جائے. چنانچہ کفار کے سرداروں نے یہی کیا کہ دیندار سے یعنی پیغمبر سے بدگمان کر دیا جائے. چنانچہ آج یہی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو ان کی بات نہیں ماننا، یہ قصے سناتے ہیں، ان کے پاس مفروضے ہوتے ہیں، ان کے پاس کہانیاں ہوتی ہیں، یہ مائنڈ واش کر دیتے ہیں، یہ برین واشنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. چنانچہ علماء کے پاس نہیں جانا کہ برین واشنگ کر دیتے ہیں، علماء کے پاس نہیں جانا کہ یہ ایسے ایسے قصے سناتے کہ انسان جوش میں آ جاتا ہے. بھئی کوئی بھی موٹیویٹر آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے واقعات سناتا ہے اور واقعات ایگزسٹ کرتے ہیں تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے بھی ایسے واقعات قرآن میں سنائے ہیں، چنانچہ علماء کرام بھی ایسے واقعات سناتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے دین میں کنورٹ ہوتے ہیں، کس طریقے سے دین زندگی کو بدلی کرتا ہے. تو عام آدمی کے ذہن میں نہیں آتا. چنانچہ وہ آپ کو علماء سے دینداروں سے بدگمان کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ایک بڑا طبقہ ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو لوگوں کو علماء سے بدگمان کر کے اپنا کام کر رہا ہے، دین کے نام پر دینداروں سے بدگمان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ علماء کی بات نہیں ماننی، یہ اپنی طرف سے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے، یہ اپنی طرف سے مسئلے بنا رہے ہوتے ہیں. ہم سے روزانہ اگر 10 لوگ ملتے ہیں ان میں سے 6 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پہ علماء سے بدگمان ہوتے ہیں. تو یہ
जो भी दीन में कामयाब होता है वो खुशगुमानी की वजह से कामयाब होता है, और जो दीन में नाकाम होता है वो अपनी बदगुमानी की वजह से नाकाम होता है। ये बहुत कसरत से देखने में आया है, और यहाँ कुरान मजीद भी उसी बीमारी की तरफ लेके जा रहा है कि दीन से बदगुमान किया जाता है। चुनाचे फौरन हमारे मिजाज का एक हिस्सा बन चुका है। हम किसी दूसरे की नीयत पर फौरन बदगुमान हो जाते हैं। मुझे आपके बारे में बदगुमानी करने का कोई हक नहीं है, मुझे आप लोगों की नीयत के बारे में गलत सोचने का कोई हक नहीं है। हमारे माशरे में तकरीबन हमारा 70 से 80% माशरा इस बीमारी में मुब्तला है कि दूसरे की नीयत के बारे में बदगुमान होता है। हमारे अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि दूसरे की नीयत के बारे में फैसला करना शुरू कर देते। इसने ये किया, अच्छा इसलिए किया होगा। देखिए, आपको किसी दूसरे को बुरा समझने का पूरा हक है। आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता, आपको पूरा हक है कि आपको वो अच्छा ना लगे, कोई बात नहीं। तभी बात है, मुझे फलां बंदा अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे फलां हमसाया अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। मुझे फलां दोस्त, मुझे फलां कोलीग, मुझे फलां मौलवी साहब, मुझे फलां लीडर, मुझे इमरान खान पसंद नहीं है, मुझे नवाज शरीफ पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। आपको पूरा इख्तियार है, लेकिन मुझे आपको बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि मैं और आप उसकी नीयत पे शक करें। हमें किसी के बारे में ये जर्रा इख्तियार नहीं है। लिहाजा अगर हम इस मर्ज पे काबू पा लें कि हम किसी दूसरे की नीयत के बारे में जंप करना बंद कर दें, हम एक बहुत बड़े मर्ज से निकल आएंगे। ये कीने का मर्ज इसी तरह पैदा होता है, और कीने का मर्ज ऐसा है कि हज के अंदर बैठा हुआ शख्स है और मिना अरफात से मुज़दलिफा जा रहा है, और इस रात में जो दुआ मांगेगा कबूल होगा, लेकिन अगर ये मर्ज लेके बैठा हुआ, अल्लाह नहीं माफ करेंगे ऐसे शख्स को। एहराम बांधा हुआ है, टिंड कराई हुई है, अल्लाह के सामने सर झुकाया हुआ है, और अपने जिस्म के ऊपर 2 कपड़े बांधे हुए हैं, लेकिन अल्लाह नहीं माफ करते ऐसे शख्स को कि जिसके दिल में ऐसा गंद हो कि दूसरे की नीयत के बारे में गलत सोचना शुरू कर दे। ऐसे शख्स के मिजाज में कीना पैदा हो जाता है, ऐसे शख्स का बड़ा नुकसान होता है। चुनांचे कुफ्फार यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, और हम मुसलमानों में भी यही चीज बहुत राइज है कि हम फौरन दूसरों की नीयत के बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं। मेरे एक दो असातिज़ा मुझे ऐसे मिले हैं कि जो बिल्कुल दीनदार नहीं थे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैंने उनका खासा देखा कि वो दूसरे की बात के बारे में कोई ऐसा नीयत के हवाले से ऑब्जेक्शन नहीं करते कि आपने ये बात कही, आपकी नीयत तो ये थी, आप ये कर रहे हैं, क्या मतलब है आपकी बात का? नहीं, अगर वो करते हैं तो मुस्बत सोचकर बात करते हैं। चुनांचे दूसरे के बारे में मुस्बत सोचा करें, उससे बहुत फायदा होता है, और अपने बारे में भी मुस्बत सोचना चाहिए। चुनांचे युरीद अन यतफद्दल अलैका, ये पैगंबर के दिल में जितना दर्द होता है, मैं और आप ऐसे नहीं समझ सकते। मैं और आप, अल्लाह करे कभी किसी दीन के काम में निकले और दीन की मेहनत करते 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 आपको कोई गैर मुस्लिम मिलता है, और वो आपको कहते हैं कि देखो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरा ये मसला है, हल हो जाए तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। आप यकीन कीजिए, आपके दिल में उस वक्त जो दर्द उठेगा कि काश इसका मसला ये हल हो जाए, फिर हम इसके लिए मामला करेंगे। ये दर्द होता है। एक पैगंबर के दिल में अपनी उम्मत के बारे में इससे कई हजार गुना ज्यादा दर्द होता है। तो पैगंबर तो अपने लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने पैगंबर के बारे में ये सोचते, ये चाहता है हमारा सरदार बन जाए, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको हमारी हिदायत से गरज थोड़ी है। चुनांचे आज भी यही हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, देखो वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ल मलाइका, अगर अल्लाह चाहते ना तो अल्लाह फरिश्ते नाजिल फरमा देते। मा समिअना बिहादा फी आबाइना, अल्लाह कहते हैं, और ये दरमियान में जुमला मुतज़्ज़ा कि अल्लाह ताला चाहते तो अल्लाह फरिश्ते भी नाजिल फरमा देते, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल नहीं फरमाए, बल्कि तुम्हारी तरह के इंसानों को नाजिल फरमाया, ताकि जब तकलीफ तुम्हारे ऊपर आए तो उनके ऊपर भी आए, जब मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए तो उनके ऊपर भी आए। तो ऐसा ना हो कि तुम कहो कि
آپ کو کیا پتا، آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کو کیا پتا، آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو شہوت نہیں ہوتی، آپ کو کیسے پتا چلے کہ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا کتنا مشکل ہے، اپنے آپ کو حرام سے روکنا کتنا مشکل ہے؟ آپ تو فرشتے ہیں، آپ ایک دفعہ اڑ کے وہاں چلے جائیں گے، آپ کو کیا پتا کہ بغیر سواری کی سفر کرنا کتنا مشکل ہے؟ تو پیغمبر اگر فرشتہ ہوتا تو اس طرح کے اعتراضات ہوتے، اس لیے جو سمجھانے والا انسان ہوتا ہے وہ اپنی جنس میں سے ہو تو کیا ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ جیسے ایک فنکار کو اگر ایک فنکار سمجھاتا ہے تو بات زیادہ آسان طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کو ایک عالم سمجھاتا ہے تو بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں، ایک انجینئر کو ایک انجینئر سمجھاتا ہے تو بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان کو ایک انسان سمجھائے تو زیادہ اچھے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے آبا میں سے اس طرح کی بات نہیں سنی، یہ ان کی ایک دلیل ہوا کرتی تھی۔ ان ہوا الا رجل، یہ تو ایک انسان ہے، اگر یہ سمجھدار بھی ہے، دوسرا احتمال اگر یہ سمجھدار ہے، یہ مخلص ہے تو ٹھیک ہے، تو ایک اور بات سمجھ لو، وہ یہ ہے کہ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ ایسا انسان ہے جس کو جنون ہو گیا ہے۔ یہ عام حالات میں ہوتا تو اس کو بھی اپنی روزی روٹی کی پڑی ہوتی، عام حالات میں ہوتا تو اس کو بھی اپنے کھانے پینے کی پڑی ہوتی، لیکن اس کو اپنے کھانے پینے کی نہیں، تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مجنون ٹائپ ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو حتی حین، یہاں تک کہ معاملہ ختم ہو جائے۔ یہاں سے بڑی زبردست بات ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا